بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میں اکیلے کی نہیں ہوئی، بہت سارے صحافیوں پر موجود تھے، اور اس ملاقات کے اندر بہت ساری ایسے باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ جو آن دی ریکارڈ ہوئی ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، سب نے دیکھا ہے، یعنی چاند چڑھے ہیں سب نے دیکھا۔ ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج جس وقت وہ 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ میاں صاحب تھے، ان کے ساتھ مریم، اور درمیان میں عرفان صدیقی صاحب تھے، ساتھ پرویز رشید، خواجہ صاحب، پھر جناب احسن اقبال صاحب، سردار ریاض صادق صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور وہ کیا کہتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اچھا، اب تصویر وہ ایسے پورا سامنے اسٹیج تھا، میرے ساتھ حماد غزنوی صاحب اور ادھر رضی دادا بیٹھے تھے، اور سارے ظاہر ہے کہ وہ بات ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب اس وقت بول رہے تھے، تو میں نے حماد غزنوی صاحب سے کہا کہ حماد غزنوی صاحب ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ان کا اپنا اپنا ایک یعنی کیا کہتے ہیں اپنی ایک شکل شباہت کے حوالے سے دے آر گڈ لکنگ پیپل، ٹھیک ہے، لیکن تو یہ دیکھو کہ میاں وچ بیٹھا ہے تو باقی سارے کڈے ماٹھے سے لگ رہے ہیں۔ تو حماد غزنوی صاحب نے کہا یار میں ایگزیکٹ یہی بات سوچ رہا تھا۔ اصل میں میاں صاحب جو ہے نا، آج ان کے چہرے کے اوپر گلو ہی اور طرح کا تھا، وہ یوں سمجھے کہ آج انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی، اور میاں صاحب نے یہ بات کہی بھی، ان کا یہ میرے سامنے نوٹس رکھ دیے انہوں نے، تو یہ بس جو انہوں نے منشور دیتا ہے ٹھیک ہے، پر جو میں دسن لگا اصل منشور ہے جی، یہ باقاعدہ میاں صاحب نے بات کی، اور پھر میاں صاحب نے اپنا منشور بتایا۔ مثلا اب وہ طریقے سے ساری باتیں کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اپنی جب ٹھڈ دی گلاں کر رہے سی، دل کی باتیں کر رہے تھے، تو اس میں ان کا انداز بھی بالکل جو ہے وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ یوں سمجھیے کہ دوست آپ میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بالکل اس انداز میں میاں صاحب نے بات کی۔ ایک تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ یار یہ تو میں نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان کا مسئلہ کی سی، آج تک کہتے ہیں میں نے وہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ میں ان کے گھر گیا، پرائم منسٹر تھا میں، اور وہ اس کے گھر گیا، میں بنی گالا میں نے جا کہا کہ بھائی دسو کی گل ہے، بیٹھو دسو کہ ملک ٹھیک کرنا، دسو گل کریے۔ تو کہتے اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کی، اور اینڈ پہ اس نے ایک بات کی کہ جناب میرے گھر تک نا اسلام آباد سے سڑک بنا دیں، کہنا میں وہی بناتی، پھر بھی دھرنے دین آ گیا، میں نے تو سمجھ نہیں آئی اے سارا رولا سڑک دا سی۔ تو یہ جو ہے پھر اس پہ ظاہر ایک لافٹر آیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی اس بات پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ یار اے کیتا کی انہوں نے، مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اے ہر سارا کچھ کرن دی لوڑ کی سی، چنگا بھلا ملک ٹر پیا سی، اے کیڑے پاسے لے گئے۔ ایک بات انہوں نے اور کی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ویسے تو منشور کے اندر 2-3 غلطیوں کا اعتراف ہے جو اب تک میں نے منشور دیکھا، 40 صفحیاں تے محل محیط منشور ہے، بڑا لمبا چوڑا، اب اس کو پڑھنے میں ٹائم لگے گا، مگر جو چیز مجھے زیادہ نظر آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے 62 اور 63، آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے جڑا اسلام دا تڑکا لایا نا مذہب دا وچ انہوں نے، اے جنرل ضیاء صاحب نے، ان وچوں کٹتا جائے گا، ٹھیک ہے، اور صرف وہ 62-63 رہ جائے گا جو آئین کے اندر اوریجنلی تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں رکھا تھا، صرف وہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی وہ چیزاں جو کٹ دیے جانے گیاں، یہ اس شک کا مطلب ہے۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت جو آصف زرداری صاحب کی ٹیم تھی، انہوں نے کہا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب مہربانی کرو اے جڑا نا 62-63 نوں وچوں کٹ دے شاواں۔ میاں صاحب نے کہا خبردار کوئی سوچے نہ کوئی تکے نہ نال، اسی راکھے بیٹھے ہیں۔ وہ کہا بھائی مان جو، نہیں مننے میاں صاحب، پھر 62-63 کا شکار ہوئے۔ دوسری جو بات آصف زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ نیب کا ادارہ ختم کر دیو، صرف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ میاں صاحب نے کہا خبردار سوچے کوئی نہ اس پاسے نہ آوے کوئی، لیکن اب اپنے منشور کے اندر یہ دونوں باتیں میاں صاحب نے لکھی کہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ غلطیوں کا اعتراف ہے ایکچولی،
یا یوں کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ انہوں نے سیکھا ہے، اور سیکھنا چاہیے. بندہ غلطیاں کرتا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرنا ہے یار اسی روز. اللہ تعالیٰ روز معاف کرتا ہے، اور ہمیں ان سے سیکھ کر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو لہٰذا میاں صاحب نے بھی سیکھا ہے. لیکن ایک غلطی کا اعتراف جو انہوں نے ببانگ دہل کیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جناب میرے کو 2013 میں کے انتخابات کے بعد آیا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ اور ہم مل کے ذرا کرے ہلکا جا جھٹکا دینا تو ساری KPK کی حکومت بن جانی ہے، بڑھا لیے عمران خان انہوں نے بنا دیے. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ نمبرز کے اعتبار سے اس کے پاس نمبر زیادہ ہیں، ہم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں، ہم تھوڑا جا کھینچتا نہیں کہڑیں گے تو حکومت بنا لیں گے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. عوام کی منشا یہ تھی کہ عمران کی حکومت بنے تو اس کو بننے دینا چاہیے، تو ہم نے بننے دی. کہتے یہ میری غلطی تھی، اس کا مجھے افسوس ہے. اگر میں اس وقت اس کو وہ حکومت بنانے سے روک دیتا تو پائن ایک گند سارے پاسے نہ کھلردا. کہنے کا مطلب انہوں نے ایسی ویسے گند لفظ میں استعمال کر رہے ہیں، میاں صاحب نے نہیں کیتا، مگر ہے تو گند ہی ہے نا یار. دیکھیں نا کہاں سے اس نے KPK جیسے صوبے کو ڈیفالٹ کرا کے اس تو بعد پائے اگلے پاسے ٹورے اور پورے پاکستان کو ڈیفالٹ دی سطح لین دا بہت زیادہ سیریس کرائسس میں عمران خان پاکستان کو لے گئے ہیں، اور پولیٹیکل کرائسس بھی بڑا سیریس ہے. بہرحال میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنے منشور کے جو کہا نا کہ میں دساں گا جی گل وہی ہے، اس میں سے جو چیزیں میں نے اخذ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لگوں. اور میں نے اخذ یہ کیا ہے کہ جیسے میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے معاملات خراب سن، انہوں نے ججن دی بحالی دے ہوتے افتخار چودھری دی بحالی دا ساڈے نال وعدہ کیتا سی تے وہ پورا نہیں کیتا، تے اسی پھر جناب لانگ مارچ لے کے ٹر پے. اور ابھی یہ کہتے ہیں ہم گجرانوالے پہنچے تھے تے وہ افتخار چودھری بحال ہو گیا. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آگے چلیں کیونکہ شہباز شریف کی حکومت نہیں بحال کرانی، وہ تو ختم ہوئی ہوئی ہے. تو کہتے میں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف کی حکومت کا اس کا مسئلہ نہیں گا، ہم عدلیہ کی بحالی کے لیے باہر ہے، افتخار چودھری کی بحالی کے لیے وہ ہو گیا، چلو واپس. تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 2013 میں وہ جو ایک طاہر القادری صاحب ہے وہ پاکستان کہاں سے آ گیا، ان کا تعلق ہی پاکستان نال. ویسے انہوں نے طاہر القادری صاحب کہا، میں ان کو اڑی بابا کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پائنا سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نعرے کے ساتھ آئے تھے. 2012 میں بھی آئے تھے یہ، پھر 2013 میں بھی آئے، 14 میں بھی آئے، ٹھیک ہے. اور آگے انہوں نے بڑا ایتھے گند پایا، بڑا میں کہتا ہوں کہ یعنی ان کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے خاندان اجڑ گئے، سچی بات یہ ہے. اور بڑا ہی برے طریقے سے انہوں نے اپنے کارکنوں کا بہت ہی غلط استعمال کیا. وہ کارکن جو بیچارے اپاہج ہو گئے ہیں، وہ کارکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کدی پتہ کرو طاہر القادری نے انہوں نے گھر دینا پتہ بھی کیتا ہے یار، کتنا ظلم ہوا وہ مالٹن والے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں میں. بہرحال اللہ معاف کرے، لیکن طاہر القادری صاحب جو ہے نا ان بھی رگڑ دیتا میاں نے پھڑ کے، اور ٹھیک کیتا بندہ ہے، کیونکہ وہ پائن میرٹ تے باندھے نے انہوں دا. اگر کبھی بھی احتساب ہو تو پائن انہوں کینیڈا تو واپس لینا چاہیے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا رول پلے کیتا ہے اس کام میں. بہرحال اب میاں صاحب کی باتوں سے یہ بات پھر میں نے اخذ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں دھرنوں کے ذریعے حکومتیں نہیں بدلیں گے، یعنی وہ دھرنوں کے خلاف ہیں. وہ تب بھی خلاف تھے، وہ آج بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں دھرنوں کے ذریعے نہیں جائے گا. یہ بات میں نے اخذ کی ان کی گفتگو سے. انہوں نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں منشور ہے، جو عرفان صدیقی صاحب نے کرتا ٹھیک ہے، ادھر ایتھے رکھ دینا سائڈ تے. وہ اتنی بڑی محنت کو 32 جڑے نہیں میاں صاحب نے چونکہ این سائڈ تے رکھ، اور کہ ایتھے ٹھیک ہے. یہ جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں پوری ایمانداری سے کوشش کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا کہ یہ سارے کام ہو جائے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا، اور یہ جو لوگ نوجوان بیٹھے ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو اس پاس سے بھی آواں گے. اچھا یہاں پر نا میں تھوڑا ٹوٹا تھا اندرونی میٹنگ کا بھی جوڑنا، جو کہ ہوئی اپنا کھانے کی ٹیبل کے اوپر. وہاں پر سوال کرنے والے تھے صرف بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، مطلب ایسے ایسے سوال کر دینے یار بندہ کی کرے. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. یعنی ان کو میاں نواز شریف کے قریب ہونے کے لیے
جس طریقے سے سوال کیے گئے وہ میں چلے آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتاتا ہوں. فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف نے سے بات ہوئی کہ میاں صاحب یہ اکانومی بہت بڑا چیلنج ہے, اندر ٹیبل کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو اب یہاں پر آپ میاں صاحب کی سیانت کہہ لیں, میاں صاحب کا اللہ پہ توکل کہہ لیں, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ اس کو اس انداز میں لے لیں. جو مخالفین ہیں وہ اس انداز میں لے سکتے کہ بھائی دیکھو پلان ہی کوئی نہیں گا, ٹھیک ہے. لیکن جس انداز میں میاں صاحب نے اشارہ کیا نا, مطلب سر یہ اکانومی تو بہت برا رہا تو کیسے ٹھیک ہوگا, تو انہوں نے ایسے کرے اشارہ کیا کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ میاں صاحب ایکچولی چاہ یہ رہے ہیں کہ حالات جو ہے نا وہ اس طرف کو جائیں جس طرف سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. اچھا, پھر میاں صاحب نے یہ بھی کہا اپنی گفتگو میں, جس سے میں نے یہ عرض کیا کہ ججز جو ہے نا, کوئی بھی جج کسی وزیر اعظم کو گھر نہ بھیج سکے گا, ایسی کو قانون سازی کرنے کا ان کا ارادہ لگا مجھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی کو غیر آئینی طریقے سے گھر نہیں بھیجا جائے گا. یہ وہ اہم نکات ہیں جو میرے خیال میں میاں صاحب کی گفتگو کے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں وہاں پر کچھ صحافی تھے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ مطلب ہے کہ تقریباً سارے جانے سمجھ دے. اینی ہو, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وہاں پر سوال یہ ہو رہے تھے, ایک صاحب نے کہا, اب دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میاں صاحب کے نزدیک ہونے کی کوشش نہ کریں, آپ آلریڈی بہت نزدیک ہیں, مزید نزدیک ہو جائیں کوئی بات نہیں, لیکن یار فیکچول باتیں جو ہے نا وہ فیکچول رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب آپ N130 سے الیکشن لڑے ہیں, وہاں وہ آپ کا آبائی حلقہ ہے, وہاں سے بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے بھی الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا اور آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ کو ان کی یاد آئی. سر کیسا سوال کیا, آپ ذرا اندازہ لگائیں. اچھا, اب حقیقتیں کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بالکل بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے وہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن بیگم کلثوم نواز صاحبہ ایک بار بھی اس حلقے میں نہیں گئی الیکشن لڑتے ہوئے, ایک بار بھی, اس لیے کہ وہ بیمار تھیں اور وہ موجود تھیں اپنا لنڈن کے اندر, انہوں کا علاج ہو رہا سی, اور یوتھیے جڑے نے وہ ہسپتال دے بوئے پٹتے پھرتے سن. لیکن ایس بھائی نے کیسی, دیکھیں آپ اس کو کہتے ہیں پلے کرنا, کیسا پلے کیتا. اس طرح کے اور بہت سارے سوال ہوئے, لیکن ایک سوال ہمارے دوست بابر ڈوگر نے کیا, اور بابر ڈوگر صاحب نے پوچھا کہ میاں صاحب اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا منشور ہے اس پر تو عمل تب ہو سکے گا نا کہ جب چیزیں جو ہیں وہ 5 سال آپ کو ملیں گے اور 5 سال آپ کی حکومت رہے گی, 5 سال پورے نہیں ہوں دیتے جاندے, کسی نے ذکر نہیں کیتے. تو میاں نواز شریف نے نا بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ یار میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں بڑی محنت سے یہاں تک لایا ہوں چیزوں کو, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی گل ہوئے تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک مصمم ارادے کے ساتھ آیا کہ پائے نے کچھ ہو جائے میں بامب نو لات نہیں مارنی ہوں, اور اکانومی جو ہے نا اس کو ٹھیک سمت میں لے کے جانا ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ یعنی بہتی گلاں نہ کرو تو کام کرو, چیزوں کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. حالات کافی خراب کر دیے پاکستان کے, تو اب مزید یہ جو ہے نا جڑا ہے نا ٹوپی ڈرامہ نہیں چل سکتا. یہ ایکچولی میاں نواز شریف کا اس کے اوپر جواب تھا. جو اصل الفاظ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ گلا نہیں بہتی کرنا, زیادہ بات نہ کریں, کام کرنے کا ٹائم آ گیا. اور میاں صاحب جو ہیں نا وہ بڑے لائٹ موڈ میں رہے, اندر بھی بڑی گفتگو ہوئی, بڑا لائٹ سے چٹکلے ہوئے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا, کچھ نے کہا جی میں مار بڑی کھا دی, کچھ نے کہا جی ہم نے یہ وہ کیا. تو بڑا زبردست ایک میاں صاحب کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر سین رہا لوگوں کے انٹریکشن کا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ سب کے ساتھ انتہائی بہتر انداز میں مسکراتے ہوئے ملے. متھے تے تیوڑی میاں نواز شریف دے نہیں سی. یہ نا اس دن سے تیوڑی ختم ہوئی میاں نواز شریف دے متھے تو جس دن میاں صاحب NA-130 میں گئے ہیں. اس سے پہلے میاں نواز شریف کے اندر سے وہ میاں نواز باہر آ ہی نہیں سی رہا,
لیکن آج میاں نواز شریف کے اندر سے میاں نواز شریف باقی لوہریا باہر آیا ہے اور انہوں نے بڑا کھل کے بھی لائے نے. بال یہ چونکہ اب طویل ہوتا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری باتیں ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ میاں نواز شریف کسی بھی صورت اب بامن اللہ تمہارا میں موڈ چ نہیں گئے. لہذا جو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ بدلے لیں گے, یہ جناب چھڈن گے نہیں, میاں نواز شریف فی الحال ایسے موڈ میں دکھائی مجھے تو نہیں دی. سچی بات یہ ہے. ہو سکتا ہے کل نو بھائن بادشاہ سلامت خوش آمدی جڑے نے وہ بادشاہ سلامت دا موڈ خراب کر دین تے بادشاہ سلامت کہے بس چک دیو پھٹے تے کام ہو پائے ٹر پے. لیکن اب بھی آج کے دن تک میاں صاحب کا ایسا کوئی مجھے نہیں لگ رہا. باقی آن والا بھائن میں کچھ نہیں کہہ سکتا, نجومی تو میں ہے نہیں, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہوگا. یہ مجھے لگ رہا ہے گراؤنڈ ریلیٹیز کی بنیاد پہ. باقی بھائی نا 8 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا بنتا ہے. تب تک آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں, مگر کمنٹ ضرور کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.